میرے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کو جو بھی بھیک ملتی وہ اس کو غریبوں میں بانٹ دیتا تھا اور وہ کچھ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا۔ ایک بار وہ کسی راستے ہو کر گزر رہا تھا تو اس کی نظر دو بچوں پر اور اس کی ماں پر جا پڑی، جو کہ دوپہر کی شدت کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا گھر بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ فقیر ان بچوں کے پاس گیا اور پوچھا، آپ کا مکان کیسے ٹوٹ گیا ہے؟ بچوں نے کہا، 2 سے 3 دن پہلے طوفان آیا تھا، بارش ہوئی تھی جس سے ہمارا مکان ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم بے یار و مددگار دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہماری کوئی ہیلپ بھی نہیں کرتا۔ کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہوتا جو ہماری ہیلپ کرتا اور مکان ہمیں بنوا دیتا تاکہ ہم دھوپ اور بارش سے بچ سکے تھی۔ بچوں کی ماں جو ساتھ ہی میں بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ ان کے والد بھی اس دنیا میں نہیں رہے، ہم اس گھر میں رہ کر کسی طرح زندگی گزار رہے تھے، اب یہ گھر بھی نہیں رہا، ہم نے لوگوں سے مدد بھی مانگی ہے لیکن کسی نے بھی ہماری مدد نہ کی۔ فقیر نے جب اس کی درد بھری داستان سنی تو اس کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر اس کے پاس دولت ہوتی تو اسی وقت روپے دے کر مکان بنوا دیتے۔ وہ تو خود ہی فقیر تھا، بھیک مانگ کر کسی طرح گزارا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر ہیومینٹی اور انسانیت کا درد تھا۔ انہوں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ انہیں مکان بنوا کر ضرور دوں گا، لیکن یہ بھی ریالٹی تھی کہ وہ فقیر تھا۔ پورا دن بھیک مانگ کر صرف اسے اتنا ہی ملتا تھا جس سے اس کا گزارا ہو سکے۔ اس نے سوچا کہ میں دولت مندوں کے پاس جا کر ہیلپ مانگتا ہوں۔ پھر وہ دولت مندوں کے پاس جا کر ہیلپ اور مدد مانگنے لگا، لیکن مالداروں نے بھی انہیں اتنا ہی بھیک دیا جس سے اس کا گزارا ہو سکے۔ اب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے قرض لینا ہے۔ وہ گیا اور پھر سے کہا کہ آپ مجھے کچھ قرض کے طور پر روپے دیجیے، میں آپ کو پائے پائے چکا دوں گا۔ اب دولت مند فقیر کو اتنے روپے دیے جس سے ایک گھر آرام سے بن سکتا ہے۔ وہ سیدھا ان بچوں کے پاس آیا اور مزدور لگا کر اسے گھر بنا کر دیا۔ بچوں نے دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے، آپ جیسے بھلے آدمی کی وجہ سے اب ہم سر چھپا پائیں گے۔ اب وہ فقیر ان کا گھر بنوا کر واپس چلا آیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فقیر بیمار ہو گیا۔ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ چلنے پھرنے سے قاصر اور عاجز ہو گیا۔ اس نے جن لوگوں کی مدد کی تھی وہ سب دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس آ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ فقیر کافی بیمار ہے اور کچھ ہی پلوں میں وہ اس دنیا کو الوداع کہنے والا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر ان مالدار لوگوں کو ملی کہ فقیر بیمار ہو چکا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم فقیر سے اپنا روپیہ لے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فقیر مر جائے اور ہمارا روپیہ ڈوب جائے۔ وہ پیسے وصولنے کے لیے آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر اپنی زندگی کی آخری لمحوں میں تھا۔ مالدار لوگوں نے فقیر سے کہا، تم نے جو ہم سے پیسے لیے تھے وہ واپس کرو۔ فقیر کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ برف کی طرح پگھل رہا تھا۔ فقیر جیسے جیسے اپنی موت کی طرف قریب ہو رہا تھا ان کے چہروں پر اداسیاں بڑھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پچھتا رہے تھے، کاش ہم اس فقیر کو پیسے نہ دیتے، یہ ہمارے پیسے ریٹرن کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو فقیر نے کہا، آپ لوگ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ اور ٹرسٹ رکھو، اللہ ضرور کوئی انتظام کرے گا اور آپ کو آپ کا پیسہ مل جائے گا۔ اسی دوران مالدار لوگ کہنے لگے، فقیر تو ایسا کہہ رہا ہے جیسے اللہ فرشتوں کے ہاتھوں پیسے بھیج دے گا اور کہے گا، یہ لو فقیر پیسے اور سب کے قرض ادا کر دو۔ فقیر نے جواب دیا کہ کیا آپ لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، وہ اپنے مومن بندوں کو نا امید نہیں کرتا، آپ لوگوں کے پیسے کا انتظام ضرور ہو جائے گا۔ اسی درمیان بچے کی آواز آئی کہ جسے بھی مٹھائی کھانی ہے وہ یہاں آئے۔ تب فقیر نے ایک شخص سے کہا کہ وہ اس کی ساری مٹھائی لے آئے۔ وہ شخص باہر آیا اور اس بچے سے ساری مٹھائی لے کر اندر آ گیا۔
فقیر نے کہا یہ ساری مٹھائیاں یہاں پر موجود سارے لوگوں میں بانٹ دو۔ فقیر کے کہنے پر ساری مٹھائیاں بانٹ دی گئی۔ وہاں پر مالدار لوگ بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جن کی فقیر ہیلپ اور مدد کیا کرتا تھا۔ سارے لوگ مٹھائیاں کھانے لگے۔ مٹھائیاں کھاتے وقت مالدار لوگ کہہ رہے تھے فقیر کے پاس پیسے تک نہیں ہے، لیکن پھر بھی بڑی اچھی بات ہے کہ مرتے وقت بھی اپنی جمع پونجی سے ہمیں کچھ تو کھلا جا رہا ہے۔ سارے لوگوں نے مٹھائیاں کھا لی تو بچے اندر آ گیا اور کہا مجھے میرے پیسے دے دیجیے۔ فقیر نے کہا میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود ہی فقیر ہوں، میں تیری کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ بچہ کہنے لگا ساری مٹھائیاں مجھے میرے مالک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیچ کر آؤ، اگر میں اسے پیسے نہیں دوں گا تو مجھے بہت مارے گا۔ تو کھڑے مالدار لوگ کہنے لگے تجھے کچھ شرم بھی ہے؟ ایک تو پہلے ہی سے تم نے ہمارے پیسے لے رکھے ہیں، اسے دے نہیں پا رہے ہو، اب مرتے وقت اس بچے کو بھی نہیں بخشا، یہ تو جاتے وقت تم نے فراڈ کیا ہے، اس بچے کو تو کم از کم پیسے دے دیتے۔ بچے نے کہا میں اپنے پیسے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کافی لمبے وقت بچہ پیسے مانگتا رہا، آخرکار بچہ کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا، وہ چلا چلا کر رونے لگا مجھے میرے پیسے چاہیے، پر فقیر کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی دوران ایک بندہ آیا اور ایک کاغذ کا لفافہ دے کر چلا گیا۔ لوگ اس ماجرا کو دیکھ رہے تھے۔ فقیر نے جیسے ہی اس لفافے کو کھولا تو اس میں 300 دینار تھے جو کہ سارے قرض داروں کو واپس کیے جا سکتے تھے، اور 300 دینار کے ساتھ ایک اور دینار تھا جو کہ الگ رکھا تھا۔ فقیر نے مالداروں سے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا میری مدد اللہ کرے گا؟ اس نے میری مدد کر دی ہے، میرا رب یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس بچے سے مٹھائی لی اور اس بچے نے رونا شروع کر دیا تو میرے رب سے اس بچے کا رونا دیکھا نہ گیا اور اس نے میری مدد کر دی۔ کاش تم میں کوئی رونے والا ہوتا تو اس بچے کی ضرورت نہ ہوتی۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی مجلس سے ایک بندے کی دعا قبول فرماتا ہے تو سب کی ہی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی ایک بھی رونے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو تو ہم سب کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھو، ٹرسٹ کرو، جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ ضرور ہماری مرادیں پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوں تو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی طرح آپ اپنے چھوٹے بھائی کو محبت، پیار اور سپورٹ کرتے رہے۔ خدا حافظ۔